تصویر پھر ادھوری رہتی ہے. یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. میں نے ایک بڑی پیاری تحریر پڑھی, اس پر میں کافی دنوں سے ریسرچ بھی کر رہا تھا. میں یہ انکشاف کرتا چلوں کہ ہر ہنستے چہرے کے پیچھے بہت سارے غم چھپے ہوتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می, میں کبھی اپنی زندگی پہ آئی ایم رائٹنگ سم تھنگ, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں نے بہت کچھ سفر کیا اور کر بھی رہے ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یو شوڈنٹ کیپ اسمائلنگ فار دی ورلڈ, کیونکہ جب آپ دنیا کے سامنے ہنسنا بند کر دیتے ہیں تو دنیا اور آپ کے غم کو کریدتی ہے. اٹس نیچرل. لیٹس کم ٹو مائی پوائنٹ آف مکیش امبانی. یہ تصویر دیکھیں, یہ دنیا کا 10واں یا 11واں ریچسٹ ترین آدمی ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ بڑی وائرل ہوئی کہ گجراتی ہر چیز میں بزنس ہی ڈھونڈتے ہیں, اور انہوں نے یہ پری ویڈنگ سیلیبریشنز تھی جن پہ 0.1% اپنی ورتھ لگائی, لیکن جس بچے پر لگائی یہ اننت امبانی ہے. اننت امبانی نے اس دوران ایک تقریر کی کہ میری زندگی جو ہے وہ بڑی کوئی پھولوں کی سیج نہیں رہی, میں بڑے ہیلتھ کرائسس سے گزرا ہوں, اور جس پر اس کے والد جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جو شخص یہ رو رہا ہے اس کے پاس دنیا بھر میں 10ویں یا 11ویں نمبر پہ سب سے زیادہ دولت ہے. تو آج ایک مت تو آپ اور میں کلیئر کر لیں کہ دولت سے سب نہیں خریدا جا سکتا. 2017 میں نیتا امبانی یہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو دمے کی بیماری تھی, برونکیل استھما, جس کی وجہ سے وہ اتنی ریزسٹیو قسم کا دمہ تھا کہ آپ میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اسٹیرائڈ سے باہر نہیں نکلی. ہائی ڈوز کارٹیکو اسٹیرائڈز اس کو ملے. اب ایک فیملی ٹینڈنسی تھی آلریڈی جس میں یہ آپ کو اوبیسٹی, موٹاپا, تو وہ اس بچے کو ہو گئی. تو 208 کلو وزن تھا اس کا. اب 208 کلو سے اس بندے نے 18 مہینے میں 108 کلو کم کیا, اور اس کو ہاتھیوں کا شوق تھا, تو باپ نے لاڈلے بیٹے کے لیے اتنا بڑا ہاتھیوں کا جنگل ہی بنا ڈالا جو آج بھی یہ چلاتا ہے, اور پوری دنیا میں ابھی اس کی شادی میں بھی اس نے سب کو وہ جا کے وزٹ کرایا, اور یہ وائلڈ لائف پہ بڑا کام کرتا ہے. لاڈ ہے, شوق ہے. پیسہ اس شخص کے آنسو نہیں روک سکا, پیسہ سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر جو ہے اس شخص کو کوئی اسٹیرائڈ نہیں کھلا سکا, پیسہ ان کی جو فیملی ہسٹری تھی اوبیسٹی کی اس کو نہیں روک سکا. اور ابھی تو یہ بچہ ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے ہیلتھ کرائسس سے لڑتا ہے اور کتنوں سے اور لڑے گا. ظاہر ہے دمہ ہے, چلے گا, اور دوائیاں ہیں, پھر موٹاپا ہے, میٹابولک سنڈرومز کے فیچرز ہو جائیں گے, وہ سارا یہ سفر کرتا رہے گا تھرو آؤٹ زندگی. تو کہنے کو تو انہوں نے ریحانہ کو بھی بلا لیا, ہالی ووڈ سٹارز بھی آ کے ناچنے لگ گئے. لوگ کہتے تھے 3 خان کٹھے نہیں ہوتے, وہ پیسوں پر کٹھے ہو کے ناچنے لگ گئے. بڑے بڑے سنگرز آ گئے, لیکن وہ جو ابدی خوشی تھی, جو سکون تھا, وہ نہیں مل سکا. تو مجھے ایک سٹوری یاد ہے, میں نے اپنے کالمز کے دوران پڑھی تھی کہ بادشاہ روز اٹھ کے کٹیا میں سامنے ایک پتھر پر لیٹے فقیر کو دیکھا کرتا تھا, اور وہ دیکھتا تھا کہ وہ اپنے محل میں ٹہل رہا ہے پریشانی میں, کسی کنگڈم چلے جانے کے دکھ میں, اور وہ جو غریب ہے جس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے, کٹیا ہے, وہ پتھر پہ سر رکھ کے سکون سے سویا ہوا ہے. تو میں اکثر کالمز میں بات لکھا کرتا تھا کہ یہ چیز تو ڈیفائن ہو گئی کہ کوئی دولت, کوئی پیسہ آپ کو سکون کی نیند نہیں دے سکتا. یہ چیز میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھی. میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ انسان کو 3 چیزیں بنا بھی سکتی ہیں اور 3 چیزیں ہلاکت میں بھی ڈالتی, اور وہ ہے شہرت, دولت اور عشق. یہ 3 چیزوں کی اگر بہتات ہو جائے, شہرت کی, دولت کی اور عشق کی, تو یہ 3 چیزیں انسان کو دیکھنے میں تو بہت بنا سکتی ہیں. اسے شہرت مل جائے, اس کے پاس دنیا کی سب کچھ ہے, اس کے پاس دولت ہو, اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کا عشق انتہا لیول پر چلا جائے اور وہ اس واسفیت کے کئی سلسلوں پہ چلا جائے, تو وہ بن بھی سکتا ہے. ظاہر ہے وہ حقیقت سے جا ٹکرایا, لیکن تباہ بھی ہو سکتا ہے. تو خدا سے جب بھی مانگیں صحت مانگیں. میں نے ایک تجزیہ کیا, میں نے اکثر مساجد میں جا کے دعائیں سنی, میں نے اللہ کے گھر میں لوگوں کو دعائیں کرتے سنا. میں نے لوگ دعا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے بیٹا دے دے, اللہ میاں میری جو ہے بیٹی کا گھر صحیح بس جائے, اللہ میاں محبوب میرے قدموں میں آ جائے, میرے شوہر کو میری قدر ہونے لگ جائے, میری بیوی کو میری قدر ہونے لگ جائے. جو دعا سب سے لیسٹ مانگی جاتی ہے لیکن ہسپتال میں سب سے پہلے مانگی جاتی ہے, ہسپتال کی مساجد میں جو دعا سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے اور ویسے لیسٹ مانگی جاتی ہے, وہ صحت کی دعا ہے.
تو میں بطور انسان، بطور طبیب اور بطور حبیب کے پیروکار کے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی دعا مانگیں اس میں صحت کی بادشاہی کی دعا سب سے پہلے مانگیں. ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، درجنوں لوگ درجنوں ہیلتھ کرائسس کا شکار ہیں، اینڈ اٹس اے ونڈرفل منتھ کہ آپ لوگ اپنی صحت کی دعا مانگیں، کیونکہ دنیا میں آپ کچھ بھی حاصل کر لیں، جب آپ بستر پہ پڑے تو نہ کوئی شہرت، نہ کوئی دولت اور نہ کوئی عشق کی انتہا آپ کی ان 3 چیزوں کو واپس لے کر آئے گی. دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ سے جڑے، آپ سے سنسیئر وفادار لوگ ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں بڑے اپس ڈاؤنز دیکھے، بڑے چہرے بے نقاب ہوتے دیکھے، بڑے چہروں کو خود کو استعمال کرتے دیکھا، لیکن میں ان دی اینڈ ایک ہی کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ایک تو وفادار رہیں اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ، حقیقت پسند رہیں، نماز قرآن سے لو لگائی رکھیں، اور جب دعا مانگیں صحت کی مانگیں. پلیز یہ میسج اننت امبانی کی اس تصویر کے ساتھ، مکیش امبانی کی اس تصویر کے ساتھ، لاکھوں کروڑوں روپے کے پیسے کے ساتھ یاد رکھیں. اللہ جب بادشاہی ہو، صحت کی ہو، صحت کی دعا مانگیں. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں، اس سے بڑی دعا کوئی بھی نہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو اللہ دولت دے نہ دے، شہرت دے نہ دے، عشق لا حاصل سلسلوں پہ ڈالے تو وجدانی کیفیت کے ساتھ ڈالے. صحت ضرور دے، اگر صحت نہیں تو کچھ نہیں. آج سوچیں، آپ اپنی چھوٹی سی بھی کسی اگر ہیلتھ کرائسس سے لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس جو گھر میں کھڑی گاڑی ہے وہ چلی جائے، صحت بچ جائے، آپ اس کو بارٹر کریں گے، ایکسچینج کریں گے کہ اللہ میاں یہ سیوک لے لے، مجھے صحت دے دے. یہ گھر چلا جائے لیکن میری ماں جو کینسر سے لڑ رہی ہے یا باپ جو کینسر سے لڑ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. صحت دی دعا منگو بھائی، صحت دی بادشاہی، صحت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. تھینک یو ویری مچ.